الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں آج کی پریس کانفرنس جو کہ ڈریم سٹی کی انتظامیہ جناب عرفان رسمی صاحب رشید بٹ صاحب کشمیر پلاوے کے حوالے سے ان کو اور ان کے ساتھ تمام موزین کو اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کو کھاریاں پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے اور میں ملتمس ہوں قاری شبیر شاہ صاحب جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہیں کھاریاں پریس کلب کے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری شبیر شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔
جزاک اللہ. میں باقاعدہ پریس کانفرنس کے آغاز سے پہلے چند گزارشات اپنے میڈیا کے بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پچھلی پریس کانفرنس میں جس نظم و ضبط کا آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، آپ تمام لوگ اسپیشلی کھاریاں پریس کلب کے میرے بھائی ممبران سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں. آج بھی آپ سے یہی امید و توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ آج کی پریس کانفرنس کو بھی اسی صبر و تحمل کے ساتھ سنیں گے بھی اور شائستگی کے دامن کو چھوڑے بغیر اپنے سوال و جواب جو ہیں وہ کریں گے. کھاریاں کی عوام، کھاریاں کے لوگ پرامن لوگ ہیں اور کھاریاں پریس کلب جو ہے اس نے بھی ہمیشہ اپنے قلم کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ ہم امن کے دائی رہے ہیں اور کبھی بھی کھاریاں پریس کلب کے ممبران نے لگائی بجائی سے کام نہیں لیا. انشاءاللہ آج بھی ہماری بھرپور خواہش تمنا یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائیں اور کھاریاں پریس کلب پہ اب اس سے بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کھاریاں پریس کلب کی، کیونکہ پچھلے فریق نے جو کہ ندیم اصغر قائرہ صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں کھاریاں پریس کلب کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو انہوں نے ثالثی کے طور پہ ان کا بھی نام دیا تھا. تو اب میڈیا کی اور کھاریاں پریس کلب کی اس سے بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی انشاءاللہ اس ذمہ داری کو اسی طرح نبھائیں گے اور جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ پڑی ہے انشاءاللہ ہم بھرپور جو ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ اور بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ نبھائیں گے. اب میں بلا تاخیر پریس کانفرنس کے لیے ملتمس ہوں ڈریم سٹی کے جناب عرفان بسوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے آگاہ کریں. جناب عرفان بسوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام موزین پریس کلب کھاریاں، گنگا، لالا موسیٰ، اسرائیل عالمگیر، گجرات اور کوئی میڈیا کے دوست اگر آئے ہوئے ہیں ان سب کا میں دل کی تہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اور میں بے حد مشکور ہوں وہ وہاں تشریف لائے اور اپنا میرا موقع پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. 1 اگست 2023 ندیم اصغر قائرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس اسی پریس کلب کے پلیٹ فارم پہ آ کے کی، جس میں ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے ہماری کردار کشی کی گئی. ہم بے بنیاد جھوٹ، مبنی من گڑھ الزامات عائد کیے گئے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے، جس کے خلاف ہم متعلقہ فورم پر قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے 2007 میں 115 کنال سے زائد رقبہ زمین خرید کیا اور اس کی 4 دیواری اور کمرہ جات بنا کر اپنے قبضہ کو مکمل کر دیا تھا. اسی وقت راشد گرمالہ صاحب اور ندیم اصغر قائرہ موضع تھپلا میں ایک مرلہ کے بھی مالک نہ تھے. ندیم اصغر قائرہ صاحب 2008 میں تحصیل ناظم اور راشد گرمالہ صاحب TMO کھاریاں تھے. اس وقت راشد گرمالہ صاحب نے 10 کنال اراضی محمد اکرم نمبردار سے حاصل کی، جس کی بابت محمد اکرم نمبردار صاحب نے ہر فورم پر اپنا بیان حلفی دیا کہ راشد گرمالہ صاحب نے جو 10 کنال اراضی مجھ سے لی تھی وہ آج بھی موقع پر اسی طرح موجود ہے اور اس پر کسی قسم کا قبضہ نہ ہے.
اور اس کی ڈاکومنٹری پروف میں ساری میڈیا کو دے چکا ہوں. جس کے پاس بھائی کے پاس کاپی نہیں ہے وہ سید افتخار کاظمی صاحب سے اس کی کاپی لے لیں. یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں, زبانی باتیں نہیں ہیں, یہ سیاسی تقریر نہیں ہے, یہ کاروباری بات ہے اور کاروباری طریقے سے اصولوں کے اوپر مبنی ہوگی اور کسی قسم کا قبضہ نہ کیا ہے. نیز ندیم اصغر قاہرہ صاحب آج تک موزہ تھپلا میں ایک مرلہ کے مالک نہیں ہیں. ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس 1 اگست 2023 میں بار بار سٹے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈریم سٹی کھاریاں متنازع رقبہ پر بنائی جا رہی ہے اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باشعور صحافی حضرات کو عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی, جبکہ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹے آرڈر نہ ہے. اس کی کاپی بھی اس میڈیا پریس کانفرنس کے ساتھ سب صحافیوں دوستوں کو دے دی گئی ہے. جو باقی رہ گئی وہ کاپی وہاں سے لے لیں. مصروف نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب طارق قریشی صاحب کا حوالہ دیا کہ باقی بات ان سے پوچھ لیں, تو گزشتہ روز طارق قریشی صاحب نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کو اپنا بھرپور موقف دیا اور ندیم اصغر قاہرہ صاحب کے تمام جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. نمبر 1, میرے اور ندیم اصغر قاہرہ صاحب کے مشترکہ دوست نے ہمیں دوستانہ ماحول کے ساتھ بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا بمبے چپاتی کے اوپر, جو راشد گرمالہ صاحب کی شاید اونرشپ ہے, اور ہمارے مابین بصیت ثالث ایک تحریری معاہدہ طے کروایا. بدقسمتی سے یہ معاہدہ بھی ندیم اصغر صاحب کی جانب سے بدنیتی کی بنا پر پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے برگنا ہم سے دیہڑی کا مطالبہ کیا, جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے ڈریم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے برداشت کری کا سلسلہ شروع کیا. ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے حقائق کے منافی جھوٹ پر مبنی قمر زمان قاہرہ صاحب کے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے راشد گرمالہ سابقہ ٹی ایم او کھاریاں کی مدعیت میں ڈی ایس پی سرکل کھاریاں کو جھوٹ پر مبنی درخواست دی, جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی گئی. اس جو اپلیکیشن کو خارج کر کے دفتر داخل کیا گیا ہے اس کی سب انسپیکٹر کی کاپی, انسپیکٹر کی کاپی اور ڈی ایس پی ایک اتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک تحصیل کے اندر, وہ کاپی موجود ہے, وہ میڈیا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ندیم اصغر قاہرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر رسوخ اور بدنیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا, اور اب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو کمال عیاری سے انتظامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی. قاہرہ گروپ جب بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو ناجائز طریقے سے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنا ان کا وتیرہ رہا ہے. میں نے ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ, یہ قاہرہ صاحب کی تصویریں ہیں, 20 اکتوبر کو لکھا گیا ہے, انہوں نے 22 اکتوبر لکھا ہے بمبے چپاتی کے اوپر. کس خوشگوار ماحول میں میرے ساتھ تصویریں بنی ہیں, سب لوگوں کو پتہ ہے. یہ میں نے ٹرانسپلانٹ ابھی کروایا ہے, پہلے میں بالکل صاف بیڈ شیوڈ ہوتا تھا. یہ میری فریش تصویریں ہیں. نمبر 1, ندیم صاحب کا جو بیان حلفی اکرم نمبردار صاحب کا اس زمین کے بابت کہ انہوں نے زمین کہاں بیچی, وہ زمین کہاں پہ موجود ہے, ڈریم سٹی نے کوئی قبضہ نہیں کیا, یہ اسٹامپ موجود ہے. کاپیاں آپ سب کو مل جائیں گی. سٹے آرڈر کا جس کا ذکر ہوا, یہ سٹے آرڈر کی کاپی ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سٹے نہیں ہے. یہ دفتر رپورٹ جو سب انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے دفتر داخل ہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ وہ میرا ایگریمنٹ جو ندیم اصغر قاہرہ صاحب میرے مبائن ہوا, اس میں ایک ایک لفظ درج ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے, پھر دیکھیے پڑھ کے کہ کون اپنی زبان سے اپنے معاہدے سے بھاگتا ہے. یہ میرے ساتھ 4تھی یا 5ویں دفعہ یہ ہو چکا ہے. وہ بات کرتے ہیں, بات سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈو مور کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہ ندیم اصغر صاحب کے قاہرہ صاحب کے یہ سائن ہیں, نیچے میرے سائن ہیں, درمیان میں احمد رضا وڑائچ اور عارف نمبردار جنہوں نے یہ ایگریمنٹ لکھا ان کے سائن. جزاکم اللہ خیر. جی ابھی کشمیر پلازا کے حوالے سے جناب رشید بٹ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اپنا موقف سے آگاہی دیں گے. جناب رشید بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ ہے.
ٹھیک ہے جی. ہاں جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جس پریس کلب میں جتنے صحافی حضرات آئے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس دفعہ موقع ملا ہے کشمیر پلازا کی طرف سے. ندیم اصغر صاحب 1 اگست کو یہاں پر آئے تھے پریس میں. یہاں پر میرے بارے انہوں نے بات کی کہ میں رشید بٹ سے قبضہ لینے کے لیے آیا ہوں پلازے پر. تو میں تھوڑا مختصر سی بات کرتا ہوں کہ ندیم اصغر کہہ رہا قبضہ لینے کے لیے وہاں پر آیا اور 4 آدمی مار دیے. یہ قبضہ لینے کا طریقہ کار ہے. سب سے پہلے کہ میں نے 1987 سے میں جگہ کا مالک ہوں. یہ 2008 میں آیا اور 1999 میں ایک ان کا بھائی تھا جس سے میں نے جگہ خریدی تھی. وہ اس کی شادی نہیں تھی, لاوال تھا. اس کے کچھ بندوں نے میرے خلاف کیس کر دیا. اس کیس میں نے 5/1/2009 کو میرے حق میں ڈگری ہو یوسف اوجلا صاحب نے کی تھی, ایڈیشنل سیشن جج کھاریاں تھے. تو اس دوران میں ان کے تمام جو آدمی تھے گاہ گاہ وہاں پر آتے, نہر بازی کرتے, کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی مجھے بلا رہے ہیں, کبھی فلانی جگہ میں آ جائیں. میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی. اصل وجہ ہے کہ میں جگہ کا 1987 سے لے کر 1999 تک مکمل مالک بن چکا تھا. تو انہوں نے بدنیتی اور جیل سازی کے ساتھ 2005 میں 3 رجسٹریاں تیار کی, جس کا کوئی نہ کو آگاہ نہ پیچھا کو تیار کر کے 2008 میں انہوں نے میرے پر حملہ کر دیا. اس حملے میں نے پولیس نے میری کافی مدد کی اور پولیس کے آدمی مارے گئے تھے. تو اصغر کہہ رہا اس وقت یہ تحصیل ناظم تھا ندیم اصغر کہہ رہا. تو ندیم اصغر کہہ رہے نے کافی دوڑ بھاگ کرنے کے بعد یہاں پر یہ طریقہ کار استعمال کیا کہ انسانیت تو کچھ چیز ہوتی ہے. انہوں نے بالکل ہی کام بے دخل کر دیا. پولیس موقع پر پہنچی. ان کا ایک بھائی ظہیر اصغر کہہ رہا موقع سے گرفتار ہوا. اس وقت 18 آدمی گرفتار ہوئے, 18 کلاشن کوفیں پکڑی گئی, تھانے میں لے گئے. تھانے میں پہنچے تو ظہیر اصغر کہہ رہے کو وہاں سے غائب کر دیا. میں نے ایس ایچ او سے بات کی, ڈی پی سے بات کی. ایک آدمی تھا وہ ظہیر اصغر کہہ رہا قبضے والا کدھر گیا, کہتے یہاں پر ہی ہے. وہاں پر وہ موجود نہیں پایا گا. شروع ہوا, کوئی بات نہیں. FIR درج ہوئی جو کہ میرے پاس ہے. 15/6/2008 کو پہلی FIR قبضہ گروپ جو 40-50 آدمی تھے, جس میں سے 31 نام بائی نیم ہے اور 9 نامعلوم ہیں. تو اس دوران میں قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ان کے خلاف جو 18 آدمی گرفتار ہوئے یہ گجرات جیل میں چلے گئے. جیل میں جانے کے بعد انہوں نے میری طرف آنا شروع کر دیا. باقی 20 آدمی جو اشتہاری ہو گئے تھے بھاگ گئے تھے. وہاں پر میں عدالتوں کے چکر لگا رہا, ہر دن روزانہ آگے پیچھے پولیس کے پاس گیا ہوں. میں کہ باقی بندے گرفتار کریں, یہ کہاں ہیں؟ باقی بندوں کو گرفتار تو کرنا کیا, کچھ بھی ایک بندہ بھی نہیں گرفتار ہوا. کافی عرصے کے بعد انہوں نے پولیس نے کچھ زور و دب کی اور بندے جو اشتہاری تھے جس میں ندیم اصغر کہہ رہا بھی ساتھ تھا, ظہیر اصغر کہہ رہا بھی ساتھ تھا, انہوں نے ضمانتیں کروانے کی کوشش کی. اس وقت ایڈیشنل سیشن جج یوسف اوجلا صاحب تھے. ان 20 آدمی کی ضمانتیں وہاں پر ریجیکٹ ہو گئی. ریجیکٹ ہونے کے بعد ان کو گرفتار پولیس کرنے لگی. یہ سارے بھاگ گئے. پولیس کی موجودگی میں انہوں بندوں نے سارے بھاگ گئے. 20 کے 20 آدمی, ایک بھی پکڑا نہیں گیا. اس کے بعد کیس پہ چل رہا ہے, کوئی بندہ نہیں پیش ہو رہا. اس میں ان کے خلاف ہائی کورٹ والوں نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں. 2000 تو آج تک یہ ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل تو پولیس نے ابھی تک نہیں کروائی. میں 1-2 دفعہ ڈی پی صاحب سے ملا بھی ہوں اس سے پہلے. وہ کہتے جی مانگ کرتے ہیں, بندے نے بھیجا ہے, یہ مطلب ٹال مٹولی ہے. آج تک وہ بندے آج بھی ہائی کورٹ کے میں جانے کے لیے تیار نہیں, عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے.
ہائی کورٹ میں 2014 کا کیس جو برنٹ نکلے ہیں اس کے بعد یہ عدالت میں نہیں گئے، وہاں پر کوئی سفارش ڈال دیتے ہیں. قمر زمان کہہ رہا صاحب ان کے سفارشی ہیں، وہ وہاں پر ججوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیس کو پیچھے لے گئے، کبھی کیس کو فائل غائب کر دی، کبھی کچھ کر دیا. آج تک 2014 سے لے کر یہ ایک آرڈر جج صاحب نے جو کیا بڑا سخت آرڈر کیا ہے، اس کے بعد 2023 ہو گیا، ہائی کورٹ میں نہیں پیش ہو رہے. تو اس کے سبب کے لیے میں نے کافی کوشش، ہر جگہ میں نے ہائی کورٹ تک میں چیف جسٹس صاحب کو ملا ہوں، وہاں پر میں نے اپلیکیشن دی ہے، میں نے صبح اپلیکیشن صبح آپ کی یہ فائل باہر آ جائے گی. وہ صبح فائل باہر آنے کے بعد وہ لسٹ کینسل ہوگی، فائل آئی باہر لسٹ کینسل ہوگی. تو ابھی اس موقع پر میں زیادہ ابھی ندیم اصغر قہرہ صاحب تو زہیر اصغر قہرہ صاحب ان کے متعلق کافی باتیں میرے پاس ہیں. میں چاند کے الفاظ یہ کیونکہ ان کا طریقہ کار جو ہے بڑا غلط ہے. یہ جہاں بھی دونوں بھائی جاتے ہیں قبضے کرتے ہیں، مار داڑ، بندے ساتھ لے گئے، فائرنگ کی تھی، چکر چلایا اور بھاگ گئے. آگے سے کوئی مسئلہ ہوا کہ ٹھیک نہ ہو تو بھاگ گئے. تو اس موضوع پر جو آپ سے میری ریکویسٹ ہے اپنا میڈیا والوں سے کہ ان کا جو طریقہ کار ان کو ذرا بتائیں ان کو کہ ایسا آپ سیاسی لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کا طریقہ کار جو ہے انتہائی غلط، ہر جگہ جھوٹ بولنا، ہر جگہ جانا میری جگہ ہے. بھائی جگہ تو میری ہے، آپ کی جگہ کہاں سے آ گئی؟ 1987 اور 1999 اور 2008 یہ جگہ کے مال 2005 میں یہ رجسٹری 3 کرا رہی ہے، جس کی یہ کاپیاں میرے پاس پڑی ہیں. نقشہ میرا یہ ندیم تحصیل ناظم نے پاس کیا ہوا. ان کے پاس یہ تحصیل ناظم خود نقشہ پاس کرنے والے، ان کے سائن موجود ہیں یہاں پر. تو یہ سارا طریقہ کار جو بھی انہوں نے آج تک کیا ہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور گاہ کا کوئی نہ کوئی بندہ میرے پاس آ جاتا ہے. تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. یہ ایف آئی آر ہے 244/8 اور 247/8. اس کا جو مین ہمارا مقصد ہے نا، اس میں ایک دہشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ندیم اصغر اور ظہیر اصغر نے جب اس پلازے پر قبضہ کیا آ کر، کیونکہ یہ قبضہ معافی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جگہ پہ قبضہ لینے گئے تھے. آپ سیاسی لوگ ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اسٹیٹ کے اندر آپ اپنی اسٹیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ قبضہ لینے گئے ہیں. اگر ہم بقول آپ کے غلط ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ عدالت سے رجوع کریں. آپ کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں، آپ عدالت سے رجوع کریں، اپنا قبضہ لیں. یہ کون سا طریقہ ہے قبضہ لینے کا کہ آپ اپنا جتھا لے کر آ رہے ہیں، 40-50 یا اس سے زیادہ بندے ہیں. اور سب سے بڑا غلط کام آپ نے کیا، تحصیل ناظم کھاری ہیں آپ، بلدیہ دفتر کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنے ناجائز مقاصد کے لیے. آپ نے ایک قبضہ کرنے کی کوشش میں 4 پولیس جوان تھے جو وہ شہید کر دیے. کیا آپ کو کوئی رحم نہیں آیا کہ ہم اقتدار میں آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جس طرح نوٹس لینا چاہیے تھا اس طرح نہیں لیا گیا. یہ جو ایف آئی آر بتا رہی ہے اس میں دہشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے 780A، سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ اسے ختم کرایا گیا. کیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ سارے بازار کو یرغمال بنایا گیا. جس طریقہ کار آپ نے جو آپ بندے لے کر آئے تھے انہوں نے کیا، دکانوں سے بندوں کو مارا نکالا، بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ بھاگی بیچاری، کوئی گری، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اس دن جو بربریت دہشت گردی آپ نے سر عام کھاریاں شہر میں کی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی. قہرہ صاحب آپ ان کے بڑے ہیں، قمر زمان قہرہ صاحب، آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ اگر تحصیل ناظم بنتے ہیں، تحصیل کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، آپ کے انڈر وہ علاقہ ہوتا ہے، آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. آپ حفاظت کرتے ہیں یا وہاں آ کر نشاندہیاں کرواتے ہیں کہ کس کی جگہ کہاں پڑی ہوئی ہے، ہم نے کیسے گھسنا ہے، کیسے اسے چھیننا ہے ان سے. کم از کم کچھ خدا کا خوف کریں.
اس طرح تو ہونا نہیں چاہیے جس طرح کا کام آپ نے کر دی ہے. اس طرح سر عام دہشت گردی کی ہے. ہمارا مطالبہ ہے عدالتوں سے بھی کہ یہ دہشت گردی ایکٹ جو لگی ہوئی ہے یہ بحال کی جائے. اس پر کیس جو بنتا ہے اس کے مطابق ہمارا کیس سنا جائے. زیادہ باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ 15 سال سے آپ بولے نہیں. دیکھیں جی ہم ہر پلیٹ فارم پہ بولے ہیں, جتنی ہماری طاقت تھی ہم اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں. ہم ایک دن بھی بیٹھے نہیں. یہ جو بربریت انہوں نے دوبارہ آ کر کھاریاں شہر میں کی ہے, یہ ڈریم سٹی کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں بھی آ کر آپ کا طریقہ کار وہی تھا. جو ایف آئی آر جھوٹی آپ نے ان پر کی ہے وہی جھوٹی ایف آئی آر آپ نے ہم پر بھی کروائی تھی, وہ بھی یہاں پڑی ہوئی ہے. 14 تاریخ کو 15 کو آپ نے قبضہ آ کر کھاریاں کیا. 14 کو آپ کا ایف آئی آر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے گھر والے یہ اندر ہو جائیں گے تو آرام سے قبضہ ہو جائے گا. وہ میں کھاریاں شہر کے اس وقت کے چودھری فرخ مجید صاحب مرحوم, میں ان کا اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں جگہ دے, انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا کھاریاں شہر کے حوالے سے. انہوں نے کردار ادا کیا, انہوں نے کھاریاں کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا. ملک جمیل صاحب ایم این اے تھے, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی کردار اچھا ادا کیا. افضل برق صاحب انویسٹیگیشن آفیسرز تھے, وہ بھی موقع پر پہنچ گئے. سارا وہاں ہی بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ یہ ساری ایف آئی آر جھوٹی ہے. ڈی ایس پی منور بٹی صاحب ان کے اپنے لگے ہوئے تھے, ایس ایچ او طارق صاحب چودھری طارق صاحب وہ ان کے لگے ہوئے تھے. ملی بھگت کے ساتھ انہوں نے سارا کیا, وہ خارج ہوگی. دوسرا دن تھا قبضے کا, وہ ملی بھگت سے آ کر انہوں نے بلدیہ دفتر کا استعمال کر دیا اور یہ ناجائز قبضہ. ہمارا میڈیا والوں کی وساطت سے بس یہ مطالبہ ہے, ان قبضہ گروپ اور پنجاب پولیس کے جوان جو انہوں نے شہید کی ہیں ناحق, اس کا ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اور جو بات ہے کھاریاں شہر کی, کھاریاں شہر میں دیکھیں کوئی بھی آئے گا, کھاریاں شہر کی عوام بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے گی, نکلے گی اپنے شہر کے لیے. کھاریاں شہر ہمارا گھر ہے, ہم سب کا حق بنتا ہے کہ قبضہ گروپ ہو چاہے کوئی قاتل ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کا کام بنتا ہے وہ باہر نکلے, ان کو روکے. یہ آپ کا بنیادی اور مثلا حلاقی طور پہ حق بنتا ہے ہر شہردار کا. یہ نہیں کہ وہ کوئی بااثر ہیں بڑے ہیں, بات یہ نہیں ہے. ان کو اقتدار یا اختیار یا اللہ تعالیٰ جو طاقت دی ہے وہ یہ نہیں دی کہ کمزور پہ جا کے حملہ کرو. آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا, نہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہے, نہ ہماری آپ سے دشمنی ہے. آپ کا مقصد کیا بنتا تھا اس جگہ میں گھسنے کا؟ 1987 کی یہ جگہ ہمارے پاس ہے, 99 تک ہمارے پاس کمپلیٹ اس کے ڈاکومنٹ ہے. پلازا ہم نے وہاں بنایا ہے, آپ نے نقشہ پاس کیا ہے. آپ کس سے جگہ لے رہے ہیں, کس طریقے سے رجسٹری پر رجسٹری کرا رہے ہیں؟ رجسٹری اس وقت رجسٹری محرر جو رجسٹرار تھا شوکت شاہ صاحب, ان کو ہم نے درخواست دی تھی کہ یہ اسٹے دیں, یہ رجسٹری پر رجسٹری نہ ہو. انہوں نے بھی غلط استعمال کیا, اس کی بھی کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے. وہ ڈی سی او صاحب نے اس وقت کے 3 دن بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا تھا ثانیہ کشمیر پلازا کی بیس پر بھی کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے. ڈاکومنٹ میں الحمدللہ قاہرہ صاحب آپ بالکل غلط ہیں, ویسے بھی آپ غلط ہیں, طریقہ کار بھی آپ کا غلط ہے. اقتدار کا نشہ یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, اس کا غلط استعمال نہ کریں. یہاں بھی عوام کو بھی جواب دیں آپ, اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دیں ہیں. یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. حق انصاف کی بات اگر آپ اس پریس کلب میں کر کے گئے ہیں, اور یہاں بھی کہ ثانیہ کشمیر پلازا پر بھی حق سچ بولیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ پریس کلب کا. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جی ابھی سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنا تعارف, اپنے ادارے کا تعارف اور ایک سوال, ٹھیک ہے, وہ آپ بسوی صاحب سے کریں یا رشید صاحب سے کریں. ہر صحافی کو ایک سوال کی اجازت ہے اور تحمل کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ. جناب مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ جو پچھلے دنوں یہاں پر ہی آپ کے مد مقابل فریق نے بیٹھ کے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی, نام ادارہ تعارف, ایک منٹ, جو کمیٹی تشکیل دی تھی, میرے بھائی خوبصورت کا کیا نام ہے بھائی؟ داؤد شفیع نام ہے میرا. اچھا, جو کمیٹی تشکیل دی تھی کیا وہ آپ کو قابل قبول ہے؟ اور ساتھ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ ندیم اسد قاہرہ نے مجھ سے دہاڑی کا مطالبہ کیا, وہ کتنی اماؤنٹ کا مطالبہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں, دہاڑی کا مطالبہ کیا, یہ چیزیں موجود ہیں ڈاکومنٹس کے اندر. اماؤنٹ کتنی؟
अमाउंट आप जब उस डॉक्यूमेंट को सारे को पढ़ेंगे, इनके बाद के भी उनके चंद डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सामने आ जाएंगे 1 बाई 1, वो आपको दिहाड़ी का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो दिहाड़ी थी या दिहाड़ा था। ठीक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उस निज तक मैं जाना नहीं चाहता, वो अभी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबूत हमारे पास हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका सर? मैंने बोला क्या सालसी उनकी जो अच्छा, सालसी के मुतल्लिक हमारे जो शहर के, मैं अब डिंगा से नहीं अब खारियाँ का हूँ, जो 11 मुख्तलिफ दोस्तों के नाम दिए हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, वो बेहतरीन लोग हैं। अब उनके मुतल्लिका इजाज़ मिर्ज़ा साहब ने भी उनसे कोई बात की थी मलिक शबीर साहब से कि यार आप इसकी कुछ स्क्रूटनी करके कुछ नाम कम कर लें, हमारी तरफ से कुछ नाम आ जाए कंसेंसस के साथ। आप इसके ऊपर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ, 4-6 लोग उधर से, 4-6 लोग इधर से, यहाँ नहीं, ईदगाह नहीं, खाने का भी चल के ख़र्चा मैं करूँगा, सोने करके अपना दूध का दूध, पानी का पानी कर लें। क्या होप जी, क्या जनाब क्वेश्चन सवाल दाऊद शफी साहब ने कर दिया है। चले बिस्मिल्लाह जी। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम वहीद नज़ीर है, ART न्यूज़ मेरा चैनल है। मेरे इल्म में है कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है डिंगा से, वो आपके साथ एक ही पेज पे है, तो क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आप दोनों का ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, या किसी राव साजिद वगैरह जो लोग हैं, क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आपका ये झगड़ा ख़त्म हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपका नाम? वहीद नज़ीर। वहीद नज़ीर। वहीद भाई, अब बात ये है कि वही जो रज़ा साहब के जो हमारा एग्रीमेंट है, उसी का सेकंड पेज, उसी की एंड स्टोरी, राव साजिद साहब डिंगा से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, वो इस पूरे सिलसिले में हैं, उनको एंड स्टोरी का सारा पता है। आपको उनका नंबर मैं दे देता हूँ, आप उनसे उनकी ज़बानी ही पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो डिंगा के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट, आप उनसे पूछ लें, वो आपको दूध का दूध, पानी का पानी, वो भी कर देंगे आपको। होप जी सर, राजा अरशद अब तक टीवी चैनल से, अच्छा, तो सर ये बताएं कि ड्रीम सिटी का जो अंदरूनी रकबा है, अच्छा, उसमें क्या कायरा ख़ानदान का कोई मसला मौजूद है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नाम क्या बताया? राजा अरशद। राजा साहब, बात ये है, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, आप इसकी एक कॉपी ले लीजिएगा। अकरम नंबरदार साहब ने जो 10 कनाल इनको रकबा बेचा है, वो रकबा इरफान हबीब साहब की कोठी के करीब खाली बाज़गार पड़ा हुआ है। इसी बेस पे इनकी रिपोर्ट जो है वो दफ्तर दाखिल हो चुकी है। मैं 2005, 6, 7 में रकबे का ओनर हूँ कब्ज़े के साथ। ये मेरे बाद 2008 में एक रायशी रकबा लेते हैं, अकरम नंबरदार बेचता है, रजिस्ट्री का असूल है, कब्ज़ा दे दिया, कब्ज़ा ले लिया। ये मुझे जो मजिस्ट्रेट या सब रजिस्ट्रार के सामने बयान होते हैं, उन्होंने कब्ज़ा दे दिया, उन्होंने कब्ज़ा ले लिया, स्टोरी फिनिश, जगह वहाँ पे पड़ी है। आप साफ मेरे साथ अभी चलें, मैं आपको उंगली बता के दिखाऊंगा। ये 10 कनाल अकरम साहब ने उनको बेची है, ये खाली पड़ी हुई। जो 10 कनाल अकरम साहब, सर एक सवाल प्लीज़ छोड़ दीजिए जी सर, वो जो है ना, जो आपने क्वेश्चन किया है ना, उनके नाम एक मरला भी जगह नहीं है। आफत इमरान सर आगे। सर ये कहा जा रहा है कि 10 कनाल की जो अभी आप बात कर रहे हैं, 10 कनाल वो है, वो इसके अलावा एक सारा कनाल है, उसकी ज़रा थोड़ी सी वो किस बात? अच्छा, बात यह है कि हम ड्रीम सिटी बनाने जा रहे हैं। हमने हर बंदे से रकबा ख़रीदना है, फ़ाइलों के इवज़, ख़रीदारी के ऊपर। बंदा कहता है मैं बेचूंगा 10 रुपये की, हम कहते हैं हम लेंगे 5 की, कंसेंसस में 7, 7.5, 8 रुपये में वो सौदा हो जाता है। या फ़ाइलों के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है। 10 कनाल उनकी ओनरशिप है राशिद गरमाला साहब के नाम, जो उनके फ्रंट मैन हैं। 17 कनाल रकबा उनका एक एग्रीमेंट है, जिसको मैंने उनको एक्सेप्ट किया इस बात को ख़त्म करने के लिए। 10 और 17, 27 कनाल का वो बेहतरीन एग्रीमेंट आप किसी सोसाइटी वालों को पढ़ा लें। हमने बेहतरीन फेवर की, बेहतरीन दोस्ती निभाई, और उसके बाद उसी एग्रीमेंट के अंदर आगे जो सोसाइटी का एक प्रॉपर प्रेसिडेंस होता है, 4 कनाल पे 1 कनाल, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन आप पढ़ लें प्लीज़। ये सारा कनाल है, मेरा सवाल ये है कि जो सारा कनाल है वो किसके नाम पर है? सर नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं पता, वो नहीं, उनका एग्रीमेंट है, उनकी जिम्मेदारी थी जगह पूरी करके देना। वो जगह अभी तक पूरी नहीं कर सके। अच्छा, एग्रीमेंट इसीलिए जी, वो अपनी जगह ही नहीं पूरी कर सके। मेरे नाम को चीज़ ट्रांसफ़र करवाएंगे तो मैं फ़ाइलें दूंगा ना जनाब। जगह कंपनी के नाम होगी तो फाइलें इशू होगी, समझ गए आप। 10 कनाल है, 17 हवा में है सर। तस्कीर अपने रोजनामा खबर और चैनल 5 से आप ऑलरेडी कारोबारी लोग हैं, बगैर NOC के मतनाज़ा ज़मीन पर
اور سوسائٹی آپ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو انویسٹر حضرات اتنا آپ نے میگا ایونٹ کیا ان سے بھی 15 کروڑ روپے لیے آپ نے، تو اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ جی میں گزارش کروں آپ سے، آپ کو شاید ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پورے بائی لاس کا شاید پتہ ہو، اس سائٹ ڈیولپمنٹ زون کے اوپر پہلے اسٹے تھا، وہ اسٹے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ختم ہوا، ابھی اس کا سائٹ ڈیولپمنٹ زون ہی نہیں بنا۔ ہم نے کوئی ایلیگل کنسٹرکشن کی ہے، آپ موقع پہ بھی جائیں، آپ اپنا چیک کر لیں۔ 4 دیواری بنانا، مٹی توڑنا، ڈگنگ کرنا، پودے لگانا کوئی ایلیگل ورک نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ ہم نے نہ کوئی غلط کام کیا ہے نہ ارادہ رکھتے ہیں، ہم اپنے پراپر NOCs آلریڈی ہم نے اپلیکیشن جمع کروا دی ہے، جب ہم NOC ملیں گے پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے۔ سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ ہے کہ کوئی فائلیں بیچنا، ہم نے ایک سنگل فائل نہیں بیچی، جگہ کے اوپر ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ بائی دی لاز ہیں، دیٹس وائی ہماری FIR وہ کینسل ہوئی۔ جی بھائی جی تسکین صاحب کے ساتھ قمر محمد سریام نیوز ہے سر، آپ کی طرف سے الزام عائد کیا گیا قاہرہ صاحب پر کہ انہوں نے بتھا مانگا ہے سر، یا ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں 10 کنال کی وجہ، اس طرح آپ نے کوئی قانونی پروسیس ان کے خلاف کرنے کے لیے رجوع کیا ہے کسی ادارے سے؟ جی اب ان ساری چیزوں کے پروف ثبوت ہمارے پاس ہیں، اب اس کے لیے ہم قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پیرا نمبر 1 یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 2-3 غلط الزامات لگائے، جس میں ہماری آفتاب ایکسچینج کمپنی کا بھی ذکر آیا کہ وہ جی منی لانڈرنگ کی انہوں نے ایک بات کی، تو اس کے لیے وہ بالکل ریڈی رہیں۔ منی لانڈرنگ کا انہوں نے ثابت کرنی ہے، ہم نے اس کے اوپر حق عزت کا دعویٰ کرنا ہے اور اس کا ہم بالکل بھرپور جواب دیں گے۔ عرفان ادریس نیوز لیٹ سے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کم و بیش 3-4 دفعہ ندیم اصغر قاہرہ کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھک ہوئی، اس میں لوگ بھی آئے، ایون ایک دفعہ آپ بالکل ایک ایگریمنٹ تک آ گئے، سگنیچرز ہو گئے، صبح آپ نے جا کے اپنے معاملات سیٹ کرنے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے یہ آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہو رہا، اور جو قاہرہ صاحب نے جو لوگ دیے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ سر یہی تو اس بات کی تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ 1 کروڑ پہ طارق قریشی صاحب سے سٹارٹ ہوا پہلا کلیم، 1 کروڑ دے دیں میں یہ جگہ دے دیتا ہوں، اس بات سے وہ نکل گئے، پھر ان کی ڈیمانڈیں بڑھ گئی، صحیح ہے، وہ کر لیں، وہ بیچ دیں، وہ بھی پلاٹ لے لیں، وہ بھی پلاٹ لیں۔ اس کے بعد ایک اور شریف آدمی جو ان کے ریلیٹیو ہیں، نام نہیں لوں گا، جب ضرورت پڑی تو نام بھی لے دوں گا، ان کو بیچ میں ڈالا گیا۔ بڑے بھائی حبیب اسوی صاحب منڈیر وہاں پہ گئے اور وہ پھر اس بات سے رہ گئے، مسعود فرماتے ہیں مجھے اپنے کرنسی کے کام میں کاروبار میں ملا لیں، یہ ریزنز تھی۔ 2 نمبر 3 کے اوپر اب یہ 27 کنال جب چیزیں فائنل ہو گئیں، ایگریمنٹ اوکے ہو گیا، اس کے بعد جو چیز وہ بھائی میرے نے سوال کیا کہ ہوپ کے کویشچن باقی ہے، اکرم نمبردار صاحب موجود ہے، 4 سے 5 کنال کی دیہڑی اور لگوا چکے ہیں، ہوپ آپ کا آنسر کا جواب بھی آ رہا ہے۔ جی سید تنویر نقوی صاحب۔ سید تنویر نقوی 24 نیوز۔ 2 سوال ہیں کہ آپ سے ایک بات صاحب، ندیم اصغر قاہرہ صاحب نے حالیہ پریس کلب میں ایک کانفرنس کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے فری کین نے سالس بنایا تھا، آپ نے اور وہ جو دوسرے فری کا راشد سلمان، تو مجھ پہ جو ہے میرے خاندان کی حسرت آئی ہوئی ہے، اس حوالے سے میں جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا ڈریم سٹی میں کوئی زمین جائیداد نہیں، مجھے سالس بنایا گیا تھا اور میری ارداز سرائی میرے خاندان کی چیزیں۔ ایک دوسرا رشید بٹ صاحب سے سوال ہے، بٹ صاحب پہلے بسری صاحب جواب دیں گے، اس کے بعد آپ کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پلازہ جو ہے وہ 1987 میں آپ نے جگہ لی، جبکہ ندیم اصغر قاہرہ صاحب کا یہ کلیم ہے کہ یہ قبضہ بٹ صاحب نے کیا ہوا ہے، جگہ میری ہے، اس کی بھی ذرا وضاحت آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مرشد۔ اس میں 10 کنال تو راشد گرمالا صاحب کے نام میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، 17 کنال کے وہ جو ہیں ان کا جس کسی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہے بقول ندیم صاحب کے کہ میرے نام پہ وہ ایگریمنٹ ہے ان کے، اور میں اسی بحاف پہ 27 کنال کا ذمہ دار ہوں۔ 27 کنال کے پیراگراف 1 میں 27 کنال کا ہی ذکر ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں مینشن ہیں، اس سے نیچے دوبارہ کاروباری ڈیل شروع ہے کہ یہ 27 کی حد تک تو یہ ایگریمنٹ، اس سے نیچے یہ ایگریمنٹ۔ اب وہ 17 کے نام پہ اگر نہیں ہے، کسی بھی فرنٹ کے نام پہ ہے نا، دس از مرشد سیم، یہ کوئی 2 چیزیں نہیں ہیں۔ دیہڑے والی بات آ جی ندیم اصغر قاہرہ صاحب اصل وجہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ 1987 سے میں مالک ہوں، وہ تو مالک ہے ہی نہیں ہے، وہ تو قبضہ گروپ ہے، وہ تو قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے 2008 میں،
तो इसलिए आज तक वो ना मालिक ना मेरे पास आया, वो उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, वो एक कब्जा माफिया है और उसका काम ही मतलब यही है दोनों भाइयों का, और उनका कोई कारोबार नहीं। जी अख्तर वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर वज़ीर FM जी सर, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी उनकी, आपकी भी माशाल्लाह आज देखी, इससे पहले हम सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्ले किया जा रहा है दोनों तरफ से। हमें एक चीज़ बता दीजिएगा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करते हुए ये बोला था कि आप ही के, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट में भी आपके मामला हल नहीं हो रहे, आपके फ्रेंड्स जाके बिठा रहे हैं तब भी मामला हल नहीं हो रहे, उन्होंने एक जाते हुए ऑफर दिए कि आप लोग खारियाँ ईदगाह के अंदर आपकी कमेटी के बंदे यानी कि खारियाँ के बंदे इकट्ठे होके दोनों पार्टी आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं, पंचायत एक फैसला कर ले, वहाँ पर बैठ के कुरान पे बात कर लेते हैं, जो बंदे ठीक हैं वो खुशी खुशी जाएं, जो अगर मैं कहीं पे बुरा हुआ तो मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे। इस पे आपका क्या बयान है? इसके ऊपर बयानिया मैं पहले भी इसका मेरा ख्याल जवाब दे चुका हूँ, फिर जवाब ले लें। 11 बंदे उन्होंने दिए, 11 मैं दे देता हूँ, 22 हो गए, कोई मसला नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, इसके मतलब कुछ दोस्तों ने मेरा ख्याल रब्ता ऑलरेडी किया हुआ है, इजाज़ मिर्ज़ा साहब ने और मलिक साहब हैं, शबीर साहब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गालबन, कि आप अपनी शॉर्ट लिस्ट करें, हम अपनी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, यहाँ अगर तसल्ली और तशफ़ी ना हो तो खाने काबे मदीने चले चलते हैं मेरे खर्चे पे। जनाब जी स्टार एशिया न्यूज़ से पहले कर रहे हैं। अभी ये अख्तर वज़ीर साहब के सवाल के मैं आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने आपने कहा कि उन्होंने अपने बंदे दिए, हम अपने बंदे देंगे, उन्होंने तो खारियाँ शहर के बंदे दिए, नाला मुझसे लिखा कि तो उन्होंने किसी बंदे को कमेटी में शामिल नहीं किया। चलिए अगर आप कमेटी चाह रहे हैं रिड्यूस हो, कुछ आपके बंदे हो कुछ उनके बंदे हो, क्या आप अपने बंदों का नाम आज मीडिया के सामने? देखिए बात ये है कि जब उनके मेरे दोस्तों के मेरे जो हैं इस सिलसिले के दरमियान में जब उनके बंदे रिड्यूस होके आ जाएंगे, कोई हमने कोई WWF तो खेलनी नहीं, 11 बंदे इधर से 11, वो तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। मकूल से जो हमारे दोस्त भाई उनके मुताबिक वो स्क्रूटनी करके जो मकूल बंदे देंगे 5, 6, 4, 3, 2 हम भी उतने बंदे दे देंगे, खारियाँ खैर से इंशाल्लाह देंगे। और एक दरमियान सुने प्लीज़, जुफ्त नहीं रखेंगे, ताक करेंगे, 3-3 एक दरमियाना, 2-2 एक दरमियाना, इसको किसी कंक्लूजन पे ले जाएंगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं, 2-3 बंदों के नाम नहीं इस तरह इन बंदों के नाम आपको नेक्स्ट में आपको बता दूँ। जी और दोस्त मेरा सर सवाल ये है, ये मैं जब से आपका ज़मीन आपने ली मैं उस वक्त का ये रोला शोला सुनता रहा और लिखता भी रहा हूँ। बात ये है कि ये जो आपने अपने खेबर से रजिस्ट्री कराई उसमें दूर दरबा तो है, क्लियर सी बात है, अगर उस दूर में आप है तो आप है, अगर वो नहीं उनकी रजिस्ट्री उनका भी दूर दरबा लिखा हो, ये इतनी सी बात जी, ये मेरा सवाल है। मैं आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि हम अपनी सारी रजिस्ट्रियाँ जहाँ जहाँ पे जिस उस खेबड़ में मौजूद हैं, हम 2005, 6, 7 में कब्ज़ा करके 35 से 40 फुट भर्ती डाली है, बाग लगाया है, 4 दीवारी की, ये एक दिन में जिन परियाँ नहीं कर गई। उन्होंने रजिस्ट्री हमसे बाद ली है, जिससे उन्होंने ज़मीन ख़रीदी है वो अपना क्लेम उससे जाके करें। और अगर हम एक नहीं 10 दफ़ा इसके ऊपर डिफरेंट फोरम के ऊपर अगर नंबरदार जिन्होंने बेची है उन्होंने उनको मेंशन किया है कि जनाब ये जगह है, और उस जगह पे उनकी एक दफ़ा FIR भी दर्ज हो चुकी है चौधरी अताउल्लाह साहब के मामले में कि ये जगह है, उसमें राशिद गरमाला साहब खुद DPO RPO के साथ पेश हुए हैं। अगर वो ज़मीन के मालिक नहीं थे तो वो DPO RPO के पास क्या करने गए थे? अकरम नंबरदार साहब के FIR पे नाम था, उनका फिर राज़ीनामा हुआ, उसके बाद गालिबन आसिफ का नाम था, वो राज़ीनामा हुआ। अभी तक हमजा शाहिद का राज़ीनामा बकाया है या हो गया मुझे नहीं पता। थैंक यू जी।